سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم لے کر آئے ہیں فٹ بال ہسٹری سیریز کی ایک نئی ویڈیو۔ ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ 19ویں صدی کے وسط میں کچھ فٹ بال کلبز نے رگبی اسکول کی طرف سے شائع کیے گئے قانون کی پیروی شروع کی، تو فٹ بال کے دیگر کلبز نے ایک میٹنگ کال کی۔ اس میٹنگ کی ایک وجہ تو یہ تھی، لیکن اس کے علاوہ انگلینڈ کے پبلک اسکولز میں کھیلے جانے والے کھیلوں کو ایک ہی قانون کے تحت منظم طریقے سے کھیلنے کی کوششیں بھی بڑھ چکی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1863 میں کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے جاری کیے گئے سابقہ اصولوں کا ایک نیا ورژن 7 رکنی کمیٹی نے جاری کیا۔ اس کمیٹی میں برطانیہ کے سرکاری اسکولوں کے سابقہ طلباء نے شرکت کی۔ 1862 میں ابنیزر مرلی، جو کہ بارنز کلب کے کپتان تھے، بیلز لائف اخبار کو خط لکھا جس میں انہوں نے کھیل کی ریگولیشن کے لیے ایک گورننگ باڈی بنانے کی تجویز دی تاکہ کھیل کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق واضح کیا جا سکے۔ اس خط کے بعد 26 اکتوبر 1863 میں لندن کے گریٹ کوئن اسٹریٹ دی فری میسن ٹرون میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں کئی فٹ بال کلبز نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں فٹ بال ایسوسی ایشن کو تشکیل دیا گیا۔ مرلی اس کے پہلے سیکرٹری بنے۔ اس کے پہلے اجلاس میں ہیکنگ یعنی مخالف کھلاڑی کو پکڑنے اور گرانے کے اصولوں کے حامی اور مخالفین کے درمیان سخت اختلاف تھا۔ اس اجلاس میں ہیکنگ کے حامی اکثریت میں تھے۔ جن کلبوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ان میں سول سروسز فٹ بال، کروسیڈرز فٹ بال، وینڈرز فٹ بال جو کہ پہلے فورسٹ آف لیٹنسٹون کے نام سے جانا جاتا تھا، این کلب یعنی نو نیم کلب، کرسٹل پیلس فٹ بال، بلیک ہیتھ، کنگسٹن اسکول اور چارٹر اسکول نمایاں ہیں۔ جو قوانین کا پہلا خاکہ تیار کیا گیا، اس میں کچھ قوانین ایسے تھے جو کہ ایسوسی ایشن فٹ بال کے مقابلے میں رگبی کے زیادہ نزدیک تھے۔ فٹ بال ایسوسی ایشن نے جو قوانین کا خاکہ پیش کیا، ان میں سے چند قوانین یہ ہیں۔ گول پر کوئی کراس بار نہیں ہوگا، کسی بھی اونچائی سے گول کیا جا سکتا ہے۔ گیند کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن پکڑے ہوئے بھاگ نہیں سکتے، نہ ہی کسی طرف پھینک سکتے ہیں۔ آف سائڈ کا قانون لاگو کیا گیا۔ کارنر کک نہیں تھی، اس کے بدلے فری کک تھی۔ ہر بار گول کرنے پر ٹیمز کو سائڈ تبدیل کرنا ہوگی۔ اس قانون میں گول کیپر، میچ آفیشلز، قوانین کی خلاف ورزی پر سزا، میچ کا دورانیہ، ہاف ٹائم، کھلاڑیوں کی تعداد، گراؤنڈ مارکنگ کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ قوانین کو حتمی شکل دینے کے لیے 24 نومبر 1863 کو ایک اور میٹنگ کی گئی۔ اس میٹنگ میں بھی ایک بار پھر رگبی کے اصولوں کے پیروکار اکثریت میں تھے۔ مرلی نے مندوبین کی توجہ کیمبرج یونیورسٹی کے نظر ثانی شدہ اصولوں کی جانب مبذول کرائی، جس میں کھلاڑیوں کو پکڑنے یا گرانے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ کیمبرج کے قواعد پر بحث، کیمبرج کے ساتھ تبادلہ خیال اور اصولوں کو حتمی منظوری دینے کے لیے میٹنگ 1 دسمبر تک مؤخر کر دی گئی۔ رگبی اصولوں کے پیروکار نے 1 دسمبر کی میٹنگ میں شرکت نہ کی، جس کے نتیجے میں ہیکنگ اور گیند کو ہاتھ میں اٹھانے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس اجلاس میں بلیک ہیتھ کلب کی نمائندگی کرنے والے فرانسس کیمبل نے مرلی اور ان کے اتحادیوں پر الزام عائد کیا کہ پرو ہیکنگ قوانین پر پابندی عائد کرنے کے لیے 24 نومبر کی میٹنگ کو غلط طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا۔ اس کے جواب میں مرلی نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی۔ دونوں گروپوں کے مابین اس اختلاف کے تناظر میں مورخین کے فیصلے ملے جلے ہیں۔ کچھ مورخین فرانسس کیمبل پر تکبر کا الزام عائد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نان ہیکرز پر ہیکنگ کے حامی کلبوں کے خلاف بغاوت کا الزام بھی سامنے آتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے بلیک ہیتھ نے دوسرے ہیکنگ کے حامی کلبوں کے ساتھ مل کر فٹ بال ایسوسی ایشن کو چھوڑ دیا اور ان کے جاری کردہ اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 8 دسمبر 1963 کو ایک اور میٹنگ رکھی گئی، جس میں فٹ بال ایسوسی ایشن نے اتفاق کیا کہ جان وائٹ قوانین شائع کرے گا۔ نئے قوانین کے تحت کھیلا جانے والا پہلا میچ بارنز اور رچمنڈ کے درمیان 0-0 سے برابر ہوگا، جبکہ دوسری طرف ہیکنگ کے حامی تمام کلبوں نے فٹ بال ایسوسی ایشن کا حصہ بننے کے خلاف فیصلہ کیا
اور ان کلبوں نے 1871 میں رگبی یونین تشکیل دی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔